اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، یعنی ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے۔ اس کی وضاحت کل کے لیکچر میں گزر چکی ہے، کیونکہ اس آیت کا تعلق اگلی آیت سے ہے تو میں نے دوبارہ اس کو پڑھ دیا ہے۔ تو عقل مند وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کی زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، جو اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں غور کرتے ہیں، اور ان نشانیوں میں غور کر کے اللہ کی عظمت اور اللہ کی ہیبت ان کے دلوں میں آتی ہے، اللہ کی وحدانیت پر وہ ایمان لاتے ہیں، تو یہ لوگ ہیں عقل مند۔ وہ عقل مند جنہیں کائنات میں جگہ جگہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، الذین وہ لوگ، یذکرون اللہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیاما قیام کی حالت میں، وقعودا اور بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلو کے بل، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور وہ غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے رب نہیں پیدا کیا آپ نے اسے بے مقصد، فضول، بے فائدہ۔ سبحانک آپ پاک ہیں، فقنا عذاب النار پس بچا لیں ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ تو الذین یہ اسم موصول ہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ الذین، الذی وغیرہ اس کا تعلق پچھلے جملے سے ہوتا ہے، اسی لیے میں نے پچھلی آیت دوبارہ پڑھی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو یاد کرتے ہیں اللہ کو، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام کی حالت میں، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، جو ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کا تعلق پیچھے سے ہے، اور پیچھے عقل مند لوگوں کی بات ہوئی ہے۔ تو عقل مند لوگ کون ہیں؟ ایک تو عقل مند لوگ وہ ہیں، پچھلی آیت سے پتہ لگا، جو زمین و آسمان کے تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، کائنات کے اندر جو اللہ کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں نشانیاں بکھری ہیں، ان بکھری نشانیوں میں غور کرتے ہیں، اور ان میں اللہ کی عظمت کی، اللہ کی وحدانیت کی بڑی بڑی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ ایک تو وہ عقل مند لوگ ہیں، اور اسی طرح عقل مند لوگ کون ہیں؟ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھے ہوئے، پہلو کے بل، جو ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ سے غافل نہیں ہیں۔ وہ زمین و آسمان میں، زمین میں چل پھر کر اللہ کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں، اور اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت ان کے ذہنوں میں جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہر حال میں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی کھڑے ہیں پھر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہیں پھر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے ہیں تو پھر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر حالت میں، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی یاد کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے، اللہ کو بھول نہیں جاتے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں ہو تو اللہ یاد ہے، گھر میں ہو تو اللہ یاد نہیں ہے، بازار میں ہو تو اللہ یاد نہیں ہے، پارلیمنٹ میں ہو تو اللہ یاد نہیں ہے، مخصوص جگہوں میں اللہ کا ذکر ہے اور باقی جگہوں پر اللہ کا ذکر نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ ہر حالت میں وہ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، اور کیا کیفیت ہو سکتی ہے ایک انسان کی؟ جو کیفیت ہے، ہر کیفیت میں وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ عقل مند لوگوں کی یہ صفت بھی ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میں اللہ کی یاد یہ انسان کی سب سے بڑی سعادت ہے، کہ ایک انسان کو اپنا مالک، اپنا خالق حقیقی یاد ہو، اللہ رب العالمین کی یاد، عظمت، وحدانیت ہر وقت انسان کے ذہن میں ہو، تو یہ انسان کی بہت بڑی سعادت ہے، اور انسان کی زندگی کا مقصد ہے، آپ سمجھیے۔
اللہ کی یاد انسان سے جدا ہوتی ہے تو شیطان کو حملہ کرنے کا موقع ملتا ہے، شیطان کو وار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے بے رغبتی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، تو پھر ہم اس کے اوپر شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِين، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یا انسان کے دل میں اللہ کی یاد ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر اللہ کی یاد نہیں ہوگی، جتنا انسان اللہ سے دور ہوتا جائے گا، اللہ سے غافل ہوتا جائے گا، اتنا شیطان کے کرندے وہ انسان پر حاوی ہوتے جائیں گے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ اللہ کفار کے بارے میں کہتے ہیں ہم نے ان کفار کے ایسے ساتھی مقرر کر دیے ہیں کہ پھر وہ ان کے لیے جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، وہ ان کی دنیا ان کے لیے مزین بنا دیتے ہیں۔ اگر ایک انسان اللہ کو یاد کرے گا تو گویا کہ انسان اپنے مقصد زندگی کو پہچانے گا، اور انسان جو ہے وہ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کی عظمت انسان کے دل میں ہوگی، اللہ کی وحدانیت، انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اور جب یہ یاد انسان اس یاد سے دور ہوگا تو انسان دنیا کے اندر ناکام ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میری یاد سے اعراض کرتا ہے، اللہ سے غافل ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی دنیا کے اندر زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ تو اللہ کی یاد انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اور اللہ سے دوری، اللہ سے غفلت، یہ اس سے بڑی نحوست کیا ہو سکتی ہے۔ یہ جتنا بھی اللہ نے عبادات، دیگر معاملات رکھے ہیں، یہ اللہ کی یاد کے لیے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ، ہر چیز سے معافی مل سکتی ہے۔ نماز کے علاوہ دیگر بڑے بڑے ارکان ہیں، ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے۔ جو نصاب کو پہنچے گا زکوٰۃ وغیرہ ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا، صدقہ دے گا۔ جو نصاب کوئی نہیں پہنچتا تو وہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھے گا، جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ جو حج کر سکتا ہے حج کرے گا، جو حج نہیں کر سکتا تو حج نہیں کرے گا۔ لیکن نماز کے چھٹکارا نہیں ہے، کیونکہ نماز اللہ کی یاد ہے۔ باقی چیزیں بھی اللہ کی یاد کے لیے ہیں، باقی چیزیں استطاعت کے ساتھ ہیں۔ نماز میں استطاعت نہ ہو، انسان جو ہے وہ کھڑا ہو کر پڑھ لے، کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے۔ اللہ نے دن میں کم از کم 5 دفعہ انسان کو بلایا ہے اپنی طرف، اور انسان اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اور نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ تو گویا کہ انسان ہر وقت پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ کی یاد انسان کے ذہن میں ہوتی ہے۔ اور یہ جو اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ بعض احادیث سے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ جہاد سے بھی بڑی عبادت ہے، سوائے اس جہاد کے جس جہاد میں انسان کا مال اور انسان کی جان دونوں کام آ جائیں، تو وہ جہاد زیادہ فضیلت والا ہے، ورنہ عام جہاد سے تو اللہ کا ذکر زیادہ افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو بہت درجے والا ہے تمہارے رب کے ہاں، بہت پاکیزہ ہے، تمہارے نامہ اعمال میں بہت بلند ہے، وہ سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ آپ دیکھیں خرچ کرنا اس کی کتنی فضیلت ہے، اور پھر سونا چاندی خرچ کرنا ہو، بہت زیادہ مال خرچ کرنا ہو، اس سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ اس سے بھی افضل ہے کہ تم دشمنوں سے ملاقات کرو اور تم دشمنوں کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے، وہ اس سے بھی افضل ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ، اور آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ہمیں ضرور بتائیے ایسا بہترین عمل کیا ہے جو سب سے بہتر عمل ہے، جو درجات میں سب سے بلند ہے، جو اللہ کے ہاں سب سے پاکیزہ ہے، جو سونا چاندی خرچ کرنے سے افضل ہے، جو جہاد سے افضل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ اور اللہ کے ذکر کا کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا صلہ ہے کہ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے دل سے اللہ کی یاد محو نہیں ہوتی، تو اللہ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین، جن کی عظمت ہم نے کل بھی پڑھی اور آج بھی، زمین و آسمان اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کی بڑی بڑی قدرتیں ہیں، تو وہ اللہ رب العالمین اس انسان
کو یاد رکھتے ہیں، اس انسان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کوئی شخص اکیلے میں اللہ کو تذکرہ کرے تو اللہ رب العالمین اکیلے میں، ایک انسان اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اپنے دل میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی انسان ایک مجلس کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بہت بہتر مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں اس انسان کا تذکرہ کرتے ہیں باقاعدہ۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ رب العالمین کی طرف سے درود اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان لوگوں پر جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تمہیں اس کا صلہ کیا ملے گا؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تم پر درود بھیجیں گے اور اللہ کے فرشتے بھی۔ یہ گفتگو کا دوران جو ذکر اللہ کرتا ہے وہ بھی ذکر کراتا ہے۔ دیکھیں اللہ کا یاد ہو ایک مخصوص معنی میں، ہم جو ذکر کرتے ہیں، نماز ہو یا ذکر و اذکار ہو یا قرآن ہو، دعا ہو، یہ سب چیزیں ذکر ہیں۔ اور جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی باتیں یاد کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو ہم یاد کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، ذکر میں ہر نیک عمل ویسے آ جاتا ہے، وہ بھی ذکر ہی کر رہا ہے۔ وہ بھی ذکر ہوتا ہے۔ عام چیزیں بھی وہ بھی ذکر ہے اور ذکر خاص بھی ہے، وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی صورت میں ہو، نماز پڑھنے کی صورت میں ہو، قرآن پڑھنے کی صورت میں ہو، دعا کی صورت میں ہو، تو ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ہر حالت میں، کھڑے ہوں تب بھی، بیٹھے ہوں تب بھی، لیٹے ہوں تب بھی۔ بعض مفسرین نے اس سے نماز مراد لی ہے، وہ کہتے ہیں نماز میں نے ذکر کیا یہ بھی بہت بڑا اللہ کا ذکر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر وہ زیادہ بڑا ہے۔ تو نماز کے بعد اللہ کا ذکر فرمایا، تو نماز اصل میں اللہ کی یاد کے لیے۔ تو بعض مفسرین نے یہاں نماز مراد لی ہے کہ نماز انسان کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے، نہ کھڑے ہو کر پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھنی ہے انسان نے، اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، جس طرح حدیث میں آتا ہے۔ اور اس سے مراد عام ذکر بھی ہو سکتا ہے، صرف نماز نہیں، اس سے عام ذکر بھی مراد ہو سکتا ہے۔ جو عقل مند لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو ایک انسان کھڑا ہے کہیں جا رہا ہے تب بھی اللہ کو یاد کرے، ایک انسان بیٹھا ہے نماز کے بعد یا گھر میں یا سونے سے پہلے یا اٹھتے وقت، انسان کہیں بھی بیٹھا ہے، بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کرے۔ انسان لیٹا ہے تو لیٹے ہوئے وہ غفلت میں مبتلا نہ ہو، وہ بستر کی گرمائش میں، اور جو ہے وہ تو انسان لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرے، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، رات کو کبھی اٹھے اللہ کو یاد کرے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرے، تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور عقل مندی کی بات ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، سورہ احزاب میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں عقل مند لوگ وہ ہیں جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نماز بھی مراد ہو سکتی ہے، اللہ کا ذکر بھی مراد ہو سکتا ہے، تو ہر حال میں اللہ کا ذکر اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن کیا یہ انسان کر سکتا ہے؟ انسان کیسے ہر حال میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے؟ ایک تو انسان اللہ کو یاد رکھے زیادہ سے زیادہ اور ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے کی کوشش کرے، ورنہ انسان جو ہے وہ اگر نماز کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار اور رات کے اذکار کا اہتمام کر لے تو آپ سمجھیے کہ وہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا ہے۔ آپ سمجھیے کہ یہ شخص کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ 3 مخصوص اذکار کا اگر ایک انسان اہتمام کر لے، ایک نمازوں کے بعد کے اذکار، دیکھیں نمازیں انسان کی کھڑے ہوئے بھی ہوتی ہیں، بیٹھے ہوئے بھی ہوتی ہیں، اور لیٹے ہوئے بھی۔ اگر ایک انسان کھڑا ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے۔ تو نماز اور نماز کے بعد کا جو ذکر ہے وہ آپ سمجھیے کہ وہ کثرت ذکر ہوگا، اور وہ جو ہے وہ کھڑا ہو کر بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل ہوگا۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ نماز کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار،
اس کا اہتمام کر لے، اور نمبر 3 اگر ایک انسان رات سونے کے اذکار کا اہتمام کر لے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسا شخص اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، جس کا اللہ نے کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، یہ صبح شام اللہ کا ذکر ہے، اور یہ اللہ کا کثرت ذکر ہے، اور یہی کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح یہ جو عام سنتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں اور مختلف آداب بتائے ہیں کہ انسان گھر سے نکلے تو یہ ذکر کرے، انسان گھر میں جائے تو یہ ذکر کرے، انسان مسجد میں داخل ہو تو یہ پاؤں پہلے داخل کرے اور یہ ذکر کرے، جب انسان مسجد سے نکلے تو یہ ذکر کرے، واش روم جائے تو یہ ذکر کرے، واش روم سے نکلے تو یہ ذکر کرے، کھانا کھانے لگے تو یہ ذکر کرے، کھانا ختم کرے تو یہ ذکر کرے، تو انسان لباس پہنے تو یہ ذکر کرے، تو انسان ان سنتوں کا اہتمام کرے تو یہ کثرت ذکر میں آتا ہے، اور گویا کہ انسان جو ہے وہ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر دیکھنے میں مشکل لگتا ہے، لیکن یہ پھر جب ایک انسان سنتوں کا اہتمام شروع کر دیتا ہے تو یہ چیزیں پھر انسان کے لیے مشکل رہ نہیں جاتی اگر ایک انسان ان چیزوں کا اہتمام کرنا شروع کرتا ہے۔ اصل میں دیکھیے مشکل وہ چیز ہوتی ہے کہ انسان جس کا اہتمام نہیں کرتا۔ جو بندہ نماز نہ پڑھے اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے عشاء کی نماز کتنی مشکل ہے، باقی نمازیں کتنی مشکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نماز کے حوالے سے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بڑی گراں ہے مگر ڈرنے والوں پر، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے نماز اللہ نے آسان کر دی ہے۔ وہ صرف فرض نمازیں نہیں، وہ فرض نمازیں بھی اور سنتیں بھی اور نوافل بھی اور تہجد بھی سب پڑھتے ہیں اور ان کو بوجھ نہیں لگتا۔ تو جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، رات کے اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ چیز ان کے لیے مشکل نہیں رہ جاتی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہیں ان سنتوں کا اہتمام خود بھی کیا جائے، بچوں کو بھی سکھایا جائے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیے نماز یہ خود اللہ کا ذکر ہے، اللہ نے نماز کے بعد ذکر کا حکم دیا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ سورہ نساء میں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز مکمل کر لو تو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرو۔ ایک دوسری آیت میں وہاں بھی اللہ نے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ذکر کرنے کا حکم دیا، وہ نماز کے بعد ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ حج اللہ کا کتنا بڑا ذکر ہے، حج کے اندر اللہ کی یاد اور نیک اعمال ہی نیک اعمال ہے۔ حج کے بعد اللہ نے مزید ذکر کرنے کا حکم دیا، وہ جو 11 اور 12 کی تاریخ ہے اس میں اللہ کا ذکر ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا۔ جب تم حج کے مناسک پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، یعنی آپ کو یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم کوئی ذکر کا بڑا کام کرو تو اس بڑے ذکر کے بعد اب یہ نہ سمجھو کہ اب ذکر ختم ہو گیا۔ اصل میں جب ذکر ختم ہوتا ہے اور انسان سمجھتا ہے میں نے بڑے ذکر کر لیے ہیں اب مجھے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ذکر جب اللہ کی یاد انسان کے دل سے ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی یاد ختم ہو جائے پھر شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ تو انسان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ یاد رہے، انسان بڑی عبادت کر لے، نماز عبادت کر لے، اس کے بعد اللہ نے ذکر رکھا ہے، نماز سے پہلے ذکر ہے، نماز خود ذکر ہے، نماز کے بعد ذکر ہے، حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، حج کے بعد ذکر ہے، قتال کتنی بڑی عبادت ہے، قتال کے ساتھ ذکر ہے، قتال کے بعد بھی اسی طرح۔ جی جمعے کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو بہرحال تو یہ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر اتنا ممکن کیسے ہے، یہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی عادت بنا لے، اور میں نے بتایا خاص طور پہ 3 اذکار کا اہتمام کریں، نمازوں کے بعد کے، صبح شام کے اذکار کے اور رات کے اذکار کے، تو انشاءاللہ وہ شخص کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہوگا، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور ذکر ایک ایک ذکر کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ذکر کے کلمات میں سے سبحان اللہ ایک دفعہ کہنے سے
اتنا بڑا انسان کو ثواب ملتا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان خلا ہے۔ سبحان اللہ کہنا یا الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے، ترازو کو۔ تملأ الحمدللہ تملأ المیزان، اسی طرح سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، سبحان اللہ الحمدللہ آسمان و زمین کے درمیان کے خلا کو بھر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ذکر چھوٹی عبادت نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے امور بہت زیادہ ہو گئے ہیں، عبادتیں بہت مختلف النوع ہیں، مجھے کوئی مختصر سی عبادت بتائیے، آسان سی عبادت بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ بہرحال جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں ہر حال میں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، تو یہ ان سے عقل مند، ان سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تفکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر کی ایک صورت ہے۔ تو یہ عقل مند لوگ ہیں۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں تو ان کے اندر سے یہ پھر بات نکلتی ہے۔ وہ پھر گویا کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں جب تفکر کرتے ہیں تو گویا کہ وہ زبان حال سے کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے نہیں پیدا کیا یہ چیز باطل۔ یہاں قالو کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن گویا کہ جب وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں تو ان کے اندر سے یہ بات آٹومیٹک نکلتی ہے، قالو کا لفظ موجود نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب آپ نے یہ چیزیں فضول پیدا نہیں کی۔ سبحانک، اے اللہ آپ پاک ہیں، فقنا عذاب النار، پس بچا لیجیے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ یعنی جو بندہ یہ سمجھے، کائنات کی نشانیوں میں غور کرے اور کائنات کی نشانیوں میں غور کر کے بھی اس کے سامنے اللہ کی عظمت، اللہ کی وحدانیت ظاہر نہ ہو، تو گویا کہ ایسا شخص اللہ پر ایک بہت بڑا الزام لگا رہا ہے، جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا۔ ایک بندہ زمین و آسمان کو دیکھتا ہے، کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھتا ہے، ان نشانیوں میں کو دیکھنے کے بعد، غور کرنے کے بعد بھی اللہ کی عظمت اس کے ذہن میں نہیں آتی اور کائنات کا مقصد اس کے ذہن میں واضح نہیں ہوتا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا رب ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ تصور اس کے ذہن میں نہیں آتا، وہ اللہ پر ایک بہت بڑا الزام لگا رہا ہے زبان حال سے۔ وہ کیا الزام لگا رہا ہے کہ یہ کائنات بے مقصد ہے، یہ سب چیزیں بے مقصد ہیں۔ تو پھر یہی عین ایمان ہے۔ دیکھیے سبحان کا جو لفظ ہے یہ اتنی عظمت بڑھنی چاہیے۔ دیکھیے کئی ایسے لوگ بھی ہیں، دیکھیے جب اللہ سے دور ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے انہیں اپنے سے دور کرتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں وہ کائنات میں بہت غور کرتے ہیں، کائنات میں غور جتنا غور کرتے رہتے ہیں اتنے اللہ سے دور ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے سائنسدان بھی تو ہیں غیر مسلم، وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ کائنات کتنی بڑی ہے، کائنات کتنی بڑی ہے، وہ کائنات کی عظمت اور یہ جو باریکیاں ہیں اور یہ جو عظیم قدرتیں اور اللہ کے عظیم دلائل جو توحید کے دلائل ہیں وہ بتاتے ہیں، اور وہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ اتنے ہی اللہ کے منکر بھی ہیں۔ اور ہم ایسے لوگوں کو بہت بڑا مفکر اور بہت بڑا دانشور سمجھتے ہیں۔ اصل عقل مند وہ ہے کہ کائنات میں غور کر کے اس کے سامنے اللہ کی عظمت، اللہ کی وحدانیت جو ہے وہ اس کے سامنے آئے، اور جو خلوص دل سے قلب سلیم کے ساتھ غور کرے گا تو لازماً اس کے دل میں ایمان آئے گا اور اس کو ہدایت ملے گی۔ ہدایت ملتی کسے نہیں ہے؟ جو اللہ سے اصل میں مقابلہ لگاتا ہے۔ دیکھیے قرآن سے بڑی ہدایت کیا ہے؟ ایسے بدبخت بھی ہیں قرآن پڑھنے سے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، کفر میں اور شک و شبہات میں اضافہ ہوتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ اصل میں انسان کا اپنا یہ ٹٹ فار ٹیٹ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے۔ ایک انسان قرآن کو جس مقصد سے پڑھتا ہے اعتراض کے لیے، یا جس مقصد، ایک انسان اس کائنات کو جس مقصد سے دیکھ رہا ہے، جس نیت سے دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے ساتھ اس جیسا معاملہ کرتے ہیں۔ تو جو شخص کائنات میں غور کرنے کے بعد بھی اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی وحدانیت نہ آئے تو گویا کہ اللہ پر الزام لگا رہا ہے۔ اور سبحان کا لفظ جو ہے وہ کب آتا ہے؟ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کئی مرتبہ، سبحان کا لفظ آتا ہے جب اللہ کی تنقیص ہو رہی ہے، جب اللہ کی توہین ہو رہی ہے، تو اللہ وہاں فرماتے ہیں سبحان اللہ، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔
تو جب ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ کائنات کا کوئی مقصد نہیں ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ اللہ پر الزام لگا رہا ہے اللہ نے دنیا فضول پیدا کی ہے۔ ایک عام انسان، ناقص انسان بے مقصد کام نہیں کرتا، اللہ رب العالمین جو حقیقی بادشاہ ہیں وہ ایک بے مقصد کام کیسے کریں گے؟ تو سبحانک، اس کے دل سے پھر یہ نکلتا ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ یہ اتنی عظیم الشان دنیا بے مقصد کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ پھر اس کے دل میں اللہ کی عظمت آتی ہے، اللہ کی توحید آتی ہے، پھر اس کے دل میں جذبہ آتا ہے میں اللہ کی عبادت کروں، اللہ کو راضی کروں۔ اور جو نہ ماننے والے، جو کائنات کو بے مقصد سمجھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو نے دنیا مقصد کے ساتھ پیدا کی ہے۔ فقنا عذاب النار، جب کائنات کا مقصد سمجھ میں آ گیا، اللہ کی عظمت آ گئی، فوراً آخرت کا تصور آئے گا ذہن میں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے دنیا صرف دنیا کے لیے پیدا نہیں کی، اللہ نے تو دنیا آخرت کے لیے پیدا کی ہے۔ تو جیسے ہی اللہ کی عظمت ہمارے ذہن میں آئے، یہ کائنات کے اندر پھیلی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی عظمت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، ویسے ہی آخرت کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور ویسے ہی انسان جو ہے وہ اللہ سے پھر آخرت کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے۔ اور جی بالکل، سبحانک فقنا، ٹھیک ہے یہ کہہ سکتے ہیں، یہ دعا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو یہ کائنات میں غور کرنے سے جو انسان کے سامنے اللہ کی عظمت اور اللہ کی وحدانیت ظاہر ہوتی ہے، آٹومیٹک انسان کا آخرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ میں عمل کر کے، نیکی کر کے جہنم سے نہیں بچ سکتا، میں اللہ سے دعا مانگ کر اور اللہ کی رحمت سے ہی جہنم سے بچ سکتا ہوں۔ پھر انسان اللہ تعالیٰ سے جہنم سے بچنے کی دعا کرتا ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب جسے آپ نے آگ میں داخل کر دیا اسے آپ نے ذلیل کر دیا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے اللہ ہمیں آگ میں داخل نہ کرنا اور ہمیں ذلیل نہ کرنا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ دعا ہے، دعا کا ایک انداز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچانا اور ہمیں آگ میں داخل کر کے ذلیل نہ کرنا، اور اے اللہ ہمیں ظالموں میں ہمارا شمار نہ کرنا۔ جن کا شمار ظالموں میں ہوتا ہے، جو کائنات میں غور کر کے بھی ان کے سامنے اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید کے دلائل واضح نہ ہو، تو یہ ظالم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم نہ بنانا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی توفیق دے، اور اگر ہمیں ایمان دیا ہے تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان پر برقرار رکھنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔